السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے کچھ باتوں کی ضرورت محسوس کی، سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں تاکہ پتہ چل سکے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کر جاتے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ سیف ہے، اس میں کوئی دقت نہیں آئی ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ اصل میں ان کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ ان کے کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے روزہ نہ ٹوٹتا ہو۔ تو ان کے تعلق سے میں پوری وضاحت کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جو چیزیں روزہ توڑ دیتی ہے وہ انہی تین چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، انہی تین چیزوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھاتا ہے کوئی چیز پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ یاد ہونا شرط ہے۔ اگر اس کو یہ یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ کھا رہا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری چیز پینا، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس کو یاد ہے کہ ہم روزے دار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی چیز پی رہا ہو، پانی یا پھر کولڈ ڈرنک یا پھر کئی سارے مشروبات آتے ہیں کئی قسم کے، تو اگر ان چیزوں میں سے یعنی کچھ بھی اگر وہ پی رہا ہو اور اس کو یاد ہے کہ وہ روزے دار ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یاد نہیں ہے، یعنی وہ بھولا ہوا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ ہم روزے دار ہیں اور اس کے بعد وہ پی رہا ہو کھا رہا ہو، تب روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بھول سے کھا لیا ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور تیسری چیز جمع کرنا، تو ظاہر سی بات ہے جمع جب لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ بھول سے جمع نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی تو جان بوجھ کر کے ہی جمع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمع نہیں کرتے ہیں لیکن ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ پر غسل واجب کرتے ہیں، غسل فرض کرتے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ جمع کرتے ہیں تو پھر روزہ ان کا جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا، روزہ بچے گا نہیں۔ لیکن رہی یہ بات کہ جو لوگ جمع نہیں کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اپنے آپ پر غسل کو فرض کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہوتے ہیں مرد اور عورتیں بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ کے ذریعے سے مطلب کہ کچھ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی ان کا روزہ نہیں رہتا ہے، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا احتلام ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ کوئی چیز خواب میں دیکھ رہا ہو جس کی وجہ سے احتلام ہوتا ہو تو پھر اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ جو احتلام ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ بے اختیاری ہے، کنٹرول کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی خواب کے دیکھنے کی وجہ سے اس سے احتلام ہو جاتا ہے یا پھر کسی دوسرے چیز کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے، تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ اس پر غسل فرض ہوتا ہے لیکن اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ یہ بے اختیاری چیز ہے، یہ خود سے ہو جاتا ہے بلکہ اس کو کرتے نہیں ہیں لوگ، تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی ہم نے جو آپ کو بتایا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو یاد نہ ہو کہ ہم روزے دار ہیں تب روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بھول سے اگر وہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جمع تو ظاہر سی بات ہے یہ بھول سے ہوتا نہیں ہے، جمع کرنے سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو احتیاط برتنا چاہیے نہانے میں۔ فرائض غسل جب ادا کرے تو پھر اس کو احتیاط برتنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ناک میں پانی ڈالتا ہے تو نرم ہڈی تک ڈالے لیکن اس میں اتنا خیال رکھے کہ وہ پانی جو ہے اندر نہ چلا جائے، اگر اندر چلا جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی جیسے کہ آدمی کرتے ہیں تو کلی کرنے میں بھی احتیاط برتے، زیادہ تر ایسا کرے کہ پورا غرارہ نہ کرے، اس لیے اس میں پانی اندر جانے، حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پورا غرارہ نہ کرے، اور اگر پانی اندر چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔
میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی بھول سے اگر کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی غلطی سے کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر بھول سے کھاتا پیتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غلطی سے وہ پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر بھول سے وہ کھا پی لیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر غلطی سے پانی اس کے حلق میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ اگر غرارہ کرتے ہیں لوگ، اور غرارہ کرنے میں یہ احتیاط برتنا چاہیے کہ اندر نہ جائے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر نہیں جائے گا، لیکن غلطی سے وہ پانی اندر چلا جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آنکھوں میں اگر دوائی ڈالتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ماہرین نے یہ کھوج نکالا ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ سیدھا وہ حلق میں پہنچتی ہے وہ چیز۔ تو اگر آنکھ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں، تو پھر وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ لیکوڈ کی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ گاڑھی چیز ہوتی ہے، یہ اندر جانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر دوائی ڈالتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے ناک کے ذریعے سے اگر دوائی لیتے ہیں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آتے ہیں ان باتوں پر جو لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، وہ باتیں کہ میری اس بات کی وجہ سے روزہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو سحری کے وقت جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اذان سحری کے لیے، سحری کے وقت کو ختم کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے، بلکہ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو پورا ٹائم ٹیبل بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں اتنے ٹائم سے لے کر کے اتنے ٹائم تک سحری کا وقت ہے، تو اسی وقت کے درمیان آپ اپنا کھانا پینا جو بھی ہے سب کچھ کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ انتظار کرتے رہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں، اور اگر کھاتے ہیں تب آپ کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور افطار کرنے کے وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر کے ہم روزہ افطار کریں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اذان تو افطار کے لیے نہیں بلکہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، جب ٹائم ٹیبل نہیں تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی، تو لوگ اذان سن کر کے یہ کام کرتے تھے، حالانکہ ایسا اب نہیں ہے، بلکہ اب پورا خیال کیا جاتا ہے ٹائم ٹیبل کا، اور ہر جگہ یہ مدرسوں کی جانب سے پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا وقت اتنا ہے، اس کا وقت اتنا ہے، تو اسی وقت کے حساب سے کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اذان پہلے ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اذان وقت کے بعد ہوتی ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر وقت سے پہلے ہو جاتی ہے اور اس اذان کو سن کر کے آپ افطار کر لیے تو پھر ظاہر سی بات روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ آپ وقت کو دیکھ کر کے افطار کریں اور وقت کو دیکھ کر کے سحری کریں۔ امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور گروپوں میں شیئر کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔